والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکوہ اطہر میں جب آئے، جب آپ کا 2 مہینے بھی گزرے تھے تبھی آپ کے ابو جان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو جانتے ہیں مکے کا دستور یہ تھا اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو 1 سال تک وہ سوگ منائے۔ توجہ چاہوں گا ذرا، 1 سال تک وہ عورت سوگ منائے۔ جس کا شوہر انتقال کر جاتا تھا، مکے کا دستور تھا کہ اس کا شوہر اگر انتقال کر جائے وہ عورت 1 سال تک سوگ منائے، 1 سال تک غم منائے۔ اور غم میں ایک سب چیزیں شریک تھی، خوشبو نہیں لگانی ہے، عطر نہیں لگانا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے، نئے کپڑے نہیں پہننا ہے، بن سور کے اس عورت کو نہیں نکلنا ہے، یہ سب چیزیں سوگ میں شامل تھی۔ تب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکوہ اطہر میں جب تشریف لائے ان کے نور مبارک، تو حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد حضرت عبدالمطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے، سرداران قریش وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں عبدالمطلب آپ کعبے کے امام ہیں، اے عبدالمطلب آپ میں قریش میں آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اے عبدالمطلب کیا یہ قریش کا، کیا مکے کا یہ دستور نہیں ہے کسی کا شوہر انتقال کر جائے اس کی بیوی سال بھر تک سوگ منائے؟ کیا آپ کی آمنہ سوگ نہیں مناتی ہے؟ آپ کا بیٹے کا انتقال ہوئے ابھی 2 مہینے گزرے ہیں لیکن آمنہ سوگ منانا چھوڑ دی ہے، آمنہ غم منانا چھوڑ دی ہے۔ حضرت عبدالمطلب کو بہت رنج ہوتا ہے، اپنی بیوی کے پاس حضرت عبدالمطلب تشریف لاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دادی جان کا نام تھا حضرت فاطمہ، ان کا نام تھا حضرت عبدالمطلب۔ حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں، اے فاطمہ کیا آمنہ میرے بیٹے کا درد اسے نہیں ہے؟ کیا آمنہ میرے بیٹے کا سوگ نہیں مناتی ہے، غم نہیں مناتی ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے میرے شوہر یہی بات میں پوچھنے کے لیے ایک دن میں آمنہ سے گئی تھی، میں آمنہ سے کہنے کے لیے گئی تھی، لیکن آمنہ کے پیشانی سے ایک ایسا نور چمکا، اس کی نور کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اتنا کہنے کے بعد حضرت فاطمہ فرماتی ہے، پھر کہتی ہے کہ سرداران قریش کی جو عورتیں ہیں ہم سے شکایت کر رہی ہیں اور مرد بھی شکایت کر رہے ہیں کہ آمنہ ایسی عطر لگاتی ہے، ایسی عطر لگاتی ہے، ایسی خوشبو لگاتی ہے جو مکے کے کسی امیر کے ہاں وہ خوشبو نہیں ملے گی، یہ سوگ نہیں مناتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آمنہ کے پاس جب تشریف لے جاتے ہیں اس کے بعد پوچھتے ہیں، حضرت عبدالمطلب کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیماً کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں، حضرت عبدالمطلب عرض کرتے ہیں، اے میری بیٹی اے آمنہ، کیا میں سن رہا ہوں لوگ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں، لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوئے ابھی 2 ہی مہینہ گزرا ہے لیکن آمنہ سوگ نہیں مناتی ہے، آمنہ غم نہیں مناتی ہے اور ایسے عطر لگاتی ہے جو خوشبو کسی بڑے گھر میں نہیں ملتی ہے، وہ عطر لگاتی ہے آمنہ اتنا سننے کے بعد وہ تڑپ اٹھتی ہے اور کہتی ہے، ابو جان میں کوئی عطر نہیں لگاتی ہوں، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، بلکہ جب سے عبداللہ کا امانت میرے شکوہ اطہر میں آیا ہے اسی کی وجہ سے میں جس راستے سے گزرتی ہوں وہ راستہ بھٹک جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں جس راستے سے گزرتی ہوں وہ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، ابو جان یہی تک محدود نہیں ہے، وہ گھر میں سے کمرے میں جاتی ہے، اپنی تکیہ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے، ابو جان اس تکیے کو آپ مہکیے، ابو جان اس تکیے کو مہکیے۔ ان کے ابو جان حضرت عبدالمطلب تکیے کو سونگھتے ہیں، سونگھنے کے بعد کہتے ہیں، یہ بیٹی یہ تو تکیہ بہت خوشبودار ہے، مشک سے زیادہ بھی خوشبو دے رہا ہے۔ وہ حضرت فاطمہ
अम्मा कहती है अब्बू जानते हैं इस पर मैं सिर रख के सोती हूँ, इसकी वजह से ये महक रहा है। फिर हजरत आमिना कहती है अब्बू जान ये दुपट्टा महकिए, ये दुपट्टा महकिए। महकने लगते हैं, कहते बेटी इसका क्या माजरा है, ये भी मुश्किल से ज्यादा महक रहा है, इतनी खुशबू दे रहा है। हजरत आमिना फरमाती है ए मेरे अजीज साथियों जरा गौर करना, हजरत आमिना फरमाती है ए अब्बू जान जानते हैं एक रोज मेरे पेशानी पर पसीना टपक रहा था और इसी दुपट्टे से मैंने अपना पसीना साफ कर लिया है, उसी के वजह से ये दुपट्टा इतना महक रहा है और मैं इसकी से इतना धुलती हूँ फिर भी इसकी खुशबू नहीं जाती है। बताइए आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक अपने उनके हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शुक्र अतहर में है, इतनी बरकतें हैं। जिस रास्ते से चल रही है और रास्ता महक जा रहा है, जिस तरफ जिस इलाके से गुजरती है वो इलाका महक जाता है, जिस दुपट्टे से पसीना पोंछ लेती है वो पसीना वो दुपट्टा महक जाता है। ए मेरे अजीज साथियों मैं जाते जाते मैं बता देना चाहता हूँ। फिर हज़रत आमिना कहती है, हज़रत आमिना कहती है अब्बू जान यही तक महदूद नहीं है, जब आप मक्के में मेहमान नवाजी करने के लिए जब घर से चले जाते हैं, घर में कोई मौजूद नहीं रहता है, तो जानते हैं अब्बू जान मैं जब जाती हूँ कुएं में पानी की जरूरत पड़ती है, पानी की हाजत पड़ती है, तो मैं एक हाथ में बल्टी ले लेती हूँ, एक हाथ में बल्टी लेने के बाद मैं जब जाती हूँ, जाने के बाद जब मैं रास्ते से चलती हूँ कंकड़ पत्थर जो है वो मुझसे बातें करने लगते हैं, मुझसे बात करते हैं। अब्बू जान उनके कहने लगे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे ये बेटी पत्थर क्या कहते हैं तुमसे, पत्थर क्या कहते हैं, हजारों ने इबादत की है लेकिन पत्थर किसी से बात नहीं किए है, पत्थर किसी से बात नहीं किए है, लेकिन ये बेटी तूने क्या क्या कमाल है, इस बच्चे की क्या कमाल है, अगर तू चलती है रास्ते में तो पत्थर भी तुमसे बात करते हैं, चली तो परिंद तुमसे बात करते हैं। ये बेटी बता वो पत्थर तुमसे क्या बातें करते हैं, ये बेटी बता दे वो पत्थर तुमसे क्या बातें करते हैं। तो हज़रत आमिना फरमाती है ए अब्बू जान वो पत्थर कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी रसूलल्लाह, ए नबी की माँ आप पर सलामती हो और आने वाले नबी। पत्थर भी अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं, वो पत्थर भी अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं। मेरे जिस सच मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ क्योंकि कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उलमाए कराम भी आप मौजूद हैं, इनके सामने बोलना मेरे लिए गुस्ताखी में समझता हूँ क्योंकि बहुत बड़े उलमाए कराम मौजूद हैं। और अब की बारगाह में दुआ है मौला अगर मेरे बोलने में किसी किस्म की खामी या गलतियाँ हो गई मौला तो मैं अपने सदक़े दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।